بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 4 جون سن 2019 ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جہاد اکبر یا مبارزہ فی النفس از امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ناشر دانشگاہ امام خمینی، ST20 بلاک 16 گلستان جوہر، کراچی۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 128۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 034627675655 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanahbasirat.com kashanahbasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست نمبر 1، زندگی کا 1 سال، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 2، علماء کی عظیم ذمہ داریاں، صفحہ نمبر 13۔ نمبر 3، علماء کے بھیس میں پیشہ ور دین ساز، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 4، تعلیم کو تربیت کے ساتھ قوام ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 5، علمی مراکز کے انحطاط کا ڈر، صفحہ نمبر 41۔ نمبر 6، اختلافات کیوں، صفحہ نمبر 47۔ نمبر 7، عنایات خداوندی، صفحہ نمبر 54۔ نمبر 8، مناجات شعبان، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 9، اللہ کی مہمانی، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 10، نور و ظلمات کے حجاب، صفحہ نمبر 95۔ نمبر 11، علم و ایمان کا مرحلہ، صفحہ نمبر 100۔ نمبر 12، سلوک میں پہلا قدم بیداری ہے، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 13، بیدار باش کی صدا، صفحہ نمبر 123۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش گفتار۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ہمیشہ اسلامی دنیا کے حادثات کے سلسلے میں دلچسپی رہی ہے اور اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے بڑی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ چنانچہ جب اسلامی انقلاب کا ظہور ہوا تو اس علاقے کے مسلمانوں نے انقلاب کی عظیم الشان رہبر حضرت امام خمینی اور اس سوغات کے بارے میں بڑی دلچسپی دکھائی جسے انقلاب اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس علاقے کے قابل قدر کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ یہاں مختلف مذہبی اداروں اور انجمنوں نے امام خمینی کی کتابوں اور ان کے آثار و افکار کو ترجمے کے مراحل سے گزار کر بڑی تعداد میں شائع کیا ہے، جسے سب نے پڑھا اور پسند کیا۔ ادارہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی کو جو مجلس شورا اسلامی کے منظور شدہ قانون کے تحت حضرت امام خمینی کے حکم کے اجرا کی غرض سے وجود میں آیا اور جس کے اختیارات کو حضرت امام خمینی نے رحلت سے قبل جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی کے سپرد کیا تھا، ان انجمنوں اور اسلامی تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امام خمینی کے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کی اور انہیں یہ اطلاع فراہم کرتا ہے کہ حضرت امام خمینی کے آثار کے مروجہ زبانوں میں ترجمہ اور اشاعت کے لیے بر صغیر میں ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے، اور امید ہے آپ سب دوستوں کی کوششیں اسے برابر بنانے میں کامیاب ہوں گی۔ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت امام خمینی کے افکار و آراء نے اسلام کے چہرے سے غبار کی تہ جھاڑ دی اور اس میں موجودہ دور میں
اسلام کو ایک حیات آفرین عقیدہ اور دنیا و آخرت کی سعادت کا ضامن گردانا اور اسلامی جمہوریہ کے نام سے ایک سیاسی نظام کو عوامی، اسلامی اور ترقی پذیر حکومت کی بہترین مثال بنا کر پیش کیا، اور اب اسے اس دور میں اور بعد کے زمانوں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے باقی اور پر رونق رہنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق دنیا اسلام اور پوری مسلم امہ سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے افکار کی اشاعت میں سبھی لوگوں کا حصہ ہے۔ ادارہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی اس سلسلے میں ان تمام افکار و آراء کا استقبال کرتا ہے جو ان کوششوں کو زیادہ مفید بنانے میں ادارے کے ممدوح و معاون ہوں گے، اور یہ امید کرتا ہے کہ تمام اسلامی اور انقلابی انجمنیں اور تنظیمیں حضرت امام خمینی کے آثار کو شائع کرنے سے پہلے ادارے کو اپنی کوششوں سے ضرور باخبر رکھیں گی، اور اس انتہائی دقیق اور فنی کام میں ادارے کے تجربات یقیناً ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ سرپرست اعلیٰ ادارہ تنظیم و نشر و آثار امام خمینی بر صغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا ایک سال۔ ہماری زندگی کا ایک سال اور گزر گیا۔ آپ جوان بڑھاپے کی طرف اور ہم بوڑھے موت کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آپ سب اپنے یک سالہ تعلیمی دور میں اپنی سطح علمی اور علمی مواد سے بخوبی واقف ہیں جو آپ نے جمع کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے اور آپ اپنے علم کے اضافہ کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے، لیکن کیا آپ نے تہذیب، اخلاق، آداب شرعیہ، معرفت الہی اور تزکیہ نفس کے بارے میں بھی کبھی کوئی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں کوئی پروگرام مرتب کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمن میں ابھی تک کوئی قابل توجہ کام نہیں ہوا ہے اور آپ نے اپنی اصلاح اور تہذیب کے معاملے میں کوئی بہتر اور بلند قدم نہیں اٹھایا ہے۔ کسب فضائل اور ترک رذائل کے سلسلے میں دینی مراکز کے تقاضے۔ اس وقت علمی مراکز علمی مسائل کے حصول کے ساتھ ساتھ اخلاقی مسائل اور معنوی اور روحانی علوم کے سیکھنے اور سکھانے کے محتاج ہیں۔ انہیں اخلاقی رہنماؤں، روحانی قوتوں پر درستی کرنے والے یعنی مربیوں اور وعظ و نصیحت کے جلسوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ علمی مراکز میں اخلاقی اور اصلاحی پروگرام، تہذیب و تربیت کی کلاسیں اور معرفت الہیہ کی دروس سے متعلق انتظامات ضروری ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ افسوس ہے کہ علمی مراکز میں مذکورہ مسائل کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور وہاں معنوی اور روحانی علوم انحطاط پذیر ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علمی مراکز آنے والے زمانے میں علماء اخلاق، مہذب اور معقول مربی اور اچھے باخدا انسانوں کو جنم دینے سے معذور ہوں، اور تمہیدی مسائل میں بحث و تحمیز اور تحقیق و تفصیل ان اصل اور بنیادی مسائل کے لیے موقع فراہم نہ کرے کہ جو قرآن کریم بنی عظیم اور تمام انبیاء اور اولیاء کا مطمع نظر ہے۔ کیا ہی مناسب ہو اگر وہ فقہائے عظائم اور مدرسین عالی مقام جو مرکز علوم کے روح رواں ہیں اپنے درس کے دوران اخلاقی تہذیب اور تربیت کی صحیح اور کوشش فرمائیں، معنوی و اخلاقی فضائل کی جانب کما کہو توجہ دیں۔ ان مراکز علمی کے طلبہ کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ عمدہ خصوصیات، ملکات اور تہذیب نفس حاصل کرنے کی جستجو کریں اور ان اہم فرائض اور ذمہ داریوں کو اہمیت دیں جو ان کے کندھوں پر ہے۔ آپ حضرات جو آج کل ان علمی مراکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور خواہاں ہیں کہ معاشرہ اور قوم و ملت کی رہبری اور ہدایت اپنے ذمے لیں، یہ خیال نہ کریں کہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ آپ چند اصطلاحات یاد کر لیں اور بس۔ آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ کو ان مدارس و مراکز میں رہ کر اپنے آپ کو اتنا سنوارنا اور اپنی اتنی تربیت کرنا ہے کہ آپ جب کسی شہر یا دیہات میں جائیں تو اس میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کر سکیں اور انہیں مہذب بنا سکیں۔ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب آپ مرکز علم و فقہ سے فارغ و تحصیل ہوں تو خود تہذیب اور اخلاق سے آراستہ ہوں
تاکہ باقی لوگوں کو ان خصوصیات سے مزین کر سکیں اور انہیں اسلام کے آداب اور اخلاقی دستور کے مطابق تربیت دے سکیں۔ علماء کی عظیم ذمہ داریاں۔ آپ کی ذات پر اہم ترین ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اگر آپ نے مراکز علم میں رہ کر اپنے فرائض پر عمل نہ کیے، اپنی تربیت نفس نہ کی، صرف کچھ اصطلاحات یاد کرنے پر زور دیتے رہے اور صرف مسائل اصول و فقہ کو درست کرتے رہے تو مبادہ آئندہ آپ اسلامی معاشرے کے لیے ضرر رساں ثابت ہوں گے۔ ممکن ہے کہ الیاذ باللہ آپ ہی کی وجہ سے لوگ دین سے منحرف ہو جائیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر آپ کے کردار اور گفتار کی وجہ سے ایک شخص بھی گمراہ ہو کر اسلام سے پھر گیا تو آپ عظیم تر گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور پھر مشکل ہے کہ آپ کی توبہ بھی قبول ہو سکے۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں صرف ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے تو روایت کے مطابق وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اس سے ضیاء پوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں عام لوگوں کے فرائض سے مختلف ہیں۔ کتنے ایسے امور ہیں جو عوام الناس کے لیے مباح ہیں لیکن آپ کے لیے درست نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ حرام ہو۔ لوگ آپ کے بارے میں بہت سے مباح امور کے ارتکاب کی توقع نہیں کرتے، چیز جائے کہ وہ پست اور ناجائز ہو، اور خدا نخواستہ ایسی حرکت آپ سے سرزد ہو جائے تو یہ امر لوگوں کو اسلام اور علماء کے طبقے سے بدظن کر دے گا۔ افسوس تو یہی ہے کہ اگر لوگ آپ کا کوئی ایسا عمل دیکھ لیں جو ان کی توقع اور امید کے خلاف ہو تو وہ دین سے منحرف اور روحانیت و علماء سے برگزشتہ ہو جاتے ہیں، نہ کہ ایک شخص سے۔ کاش وہ اسی ایک شخص سے پھر جاتے اور اسی کو برا سمجھتے۔ جی ہاں، اگر وہ ایک عالم سے کوئی ناشائستہ اور خلاف ادب و اخلاق عمل دیکھ لیں تو اس کا تجزیہ اور تحقیق نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح کاروباری افراد کے درمیان کچھ لوگ نامناسب اور کج رفتار ہوتے ہیں اور دفتروں کے اندر بھی برے اور خراب لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، اسی طرح ممکن ہے علماء میں بھی ایک یا محدود چند افراد غیر صالح اور گم گشتہ راہ ہوں، لیکن جب ایک پرچون والا گرہ فروشی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے۔ اگر ایک عطار کسی بدی کا مرتکب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں عطار بد نیت ہے، لیکن اگر ایک عالم کوئی نامناسب کام انجام دیتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں عالم برا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ علماء برے ہیں۔ علماء کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں اور وہ باقی لوگوں کے نسبت زیادہ جواب دہ ہیں۔ اگر آپ کتاب کافی اور وسائل شیعہ کی ان ابواب کا مطالعہ کریں جو علماء کی ذمہ داریوں اور فرائض سے مربوط ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء پر عظیم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس سلسلے کی چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے صادق آل محمد کو فرماتے ہوئے سنا ہے، امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ علم کے بہت سے فضائل ہیں، پس تواضع اور انکساری اس کا طرۂ امتیاز، حسد سے دور رہنا اس کی آنکھ، فہم و ذکا اس کے کان، سچائی اس کا دل، اشیاء و امور کی معرفت اس کی عقل، رحمت اس کے ہاتھ، علماء کی زیارت اس کے پاؤں، ہمت و جرت اس کی پرہیزگاری، حکمت اس کی نجات و جائے قرار، عافیت اس کا قائد، وفا اس کی سواری، نرم گفتگو اس کا ہتھیار، رضا اس کی تلوار و کمان، علماء سے علمی باتیں کرنا اس کا لشکر، ادب اس کا مال و اسباب، گناہوں سے اجتناب اس کا ذخیرہ، نیکی اور بھلائی اس کی زاد راہ، صلح و مصالحت اس کا پانی، ہدایت اس کی دلیل اور رہبر، اور اچھے لوگوں سے محبت اس کا رفیق و ساتھی ہے۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، فقہاء رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے دنیا میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، بادشاہ کی اتباع و پیروی کرنا، پس جب وہ ایسا کریں تو ان سے اپنے دین کے معاملے میں احتیاط کرنا اور ہوشیاری سے اپنا بچاؤ کرنا۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، ہم یقیناً اس شخص کو دوست رکھتے ہیں جو عقل مند، سمجھدار، فقیہ، حلیم، بردبار، نرم مزاج، بہت صبر کرنے والا، زیادہ سچا اور وفادار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مکارم اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا ہے، پس جس شخص میں یہ اخلاق پائے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور جس میں ناپ ہوں
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور ان کے حصول کے لیے دعا کرے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں وہ مکارم اخلاق کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا دروغ و حرام کاری سے بچنا، قناعت، صبر، شکر، حلم، سخاوت، شجاعت، غیرت، نیکی کرنا، سچ بولنا اور امانتیں ادا کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے علماء سے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کے بھوکے ہونے پر خاموش اور مطمئن نہ بیٹھے رہیں۔ روایت میں ہے کہ جب جان گلے میں آ جاتی ہے تو پھر اس دم کسی عالم کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ خداوند عالم ان لوگوں سے زندگی کی آخری سانس تک توبہ قبول کرتا ہے کہ جو جاہل ہو۔ جمیل بن دراج سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب روح یہاں پہنچ جاتی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، تو پھر عالم کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ کے لیے تو صرف ان لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے جو جہالت، ناواقفیت یا نادانی سے برے کام کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جاہل کے 70 گناہ کی بخشش کی نسبت عالم کے ایک گناہ کی بخشش میں دیر ہے، اس لیے کہ عالم کا گناہ اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہے۔ عوام اور علم سے بے بہرہ لوگ اگر کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو اس بدبختی میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کا نقصان ان کی ذات پر وارد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عالم بگڑ جائے اور کوئی برا عمل اس سے سرزد ہو جائے تو ایک عالم کی تباہی کا باعث بنتا ہے اور پھر اسلام اور علماء اسلام اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو میری پوری امت نیک اور اچھی ہو، اور اگر وہ فاسد و بدکار ہو جائیں تو میری ساری امت بد سے بدتر ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا علماء اور عمرا۔ سلیم بن قیس حلالی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا علماء 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ نجات پانے والا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، اور بے شک جہنم میں اس نام نہاد عالم کے بدترین وجود سے زیادہ آگ کے شعلے بھڑکیں گے اور جہنمیوں پر زیادہ عذاب نازل ہوگا۔ یہ جو روایت میں ہے کہ دوزخ والی اس عالم کی بدبو و تعفن سے سخت اذیت میں ہوں گے کہ جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، اس لیے ہے کہ اس دنیا میں اسلام اور اسلامی معاشرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کے سلسلے میں عالم اور جاہل میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم بگڑ جائے تو ممکن ہے پوری قوم کو اپنی ڈگر پہ لے چلے اور انہیں بھی اپنی طرح متفن کر دے، لیکن اگر وہ ایک مہذب انسان ہو اور اسلامی آداب اور رسوم کی پابندی کرتا ہو تو اس معاشرے کو تہذیب اور ہدایت سے ہمکنار کرے گا۔ گرمیوں میں جب میں بعض قصبوں میں جاتا تھا وہاں کے لوگوں کو بڑا مؤدب اور شرعی اصولوں کا پابند پاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان قصبوں کے علماء بڑے صالح اور پرہیزگار تھے۔ اگر کسی قوم، کسی شہر یا کسی صوبے میں کوئی پارسا اور پرہیزگار عالم موجود ہو تو خود اس کا وجود اس علاقے کے لوگوں کے لیے باعث ہدایت و تہذیب ہوگا، اگرچہ وہ منہ سے کچھ نہ کہے اور تبلیغ و ارشاد سے متعلق ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہ آئے۔ فضل بن ابی قرہ صادق آل محمد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے عرض کی کہ ہم کس شخص کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے پاس جس کے دیکھنے سے تمہیں آخرت کی خواہش ہو اور جس کی گفتار و کردار سے تمہارے قلیل علم میں اضافہ ہو۔ ابن ابی یعفور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف باتیں بنا کر نہ بلاؤ، زبانی
جمع خرچ سے دین نے فطرت کی طرح مدعو نہ کرو، بلکہ ورع اور پرہیزگاری سے دعوت دو، رائے حق میں خود کوشش کرو، نماز اور اچھائی کی طرف رغبت دلاؤ، یہ چیزیں حق کی طرف بلانے والی ہیں۔ ہم نے کئی ایسے اشخاص دیکھے ہیں کہ جن کا صرف وجود ہی پند و نصیحت اور عبرت کا سرمایہ تھا، اور ان کی طرف نظر ڈالنا ہی تنبیہ، بیداری اور عظیم ہدایت کا سبب تھا۔ اب بھی تہران کے محلوں میں میری معلومات کے مطابق ایک دوسرے سے بڑا فرق ہے۔ جس محلے میں پاک طینت، خوش اخلاق اور مہذب عالم رہتا ہے، اس میں رہنے والے لوگ نیک اور صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور دوسرا محلہ کہ جس میں منحرف اور فاسد قسم کا شخص صاحب امامہ اور پیش نماز بن بیٹھا ہے اور حصول زر کے لیے عبادت کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جماعت گروہ کو دھوکہ دے رکھا ہے اور انہیں آلودہ گناہ اور حق سے کوسوں دور کر دیا۔ یہی وہ علائش اور ناپاکی کی جس کی بدبو سے اہل دوزخ کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وہ گندگی اور خباثت ہے کہ جسے برے، بے عمل اور بے راہ رو بلکہ گمراہ عالم نے اس دنیا میں پھیلا رکھی ہے، اور جس کی بدبو دوسرے جہان میں اہل جہنم کی قوت شامہ کو اور زیادہ عذاب دے رہی ہے۔ عالم آخرت میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہاں جو کچھ بھی ہوگا اس دنیا سے حاصل کیا ہوا ہوگا، ہمیں ہمارے عمل سے باہر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اگر اس صورت یہ ٹھہرے کہ عالم بد عمل اور بدکماش ہو تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس کی بدبو کو قوت شامہ اس دنیا میں محسوس نہیں کرے گی۔ البتہ آخرت میں اس کا تعفن ہر ایک کے لیے قابل فہم ہوگا، لیکن ایک عام آدمی معاشرے میں اس قسم کی برائی اور آلودگی نہیں لا سکتا، کیونکہ عوام کبھی کبھی اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ امامت اور مہدیت کا دعویٰ کریں یا نبوت اور الوہیت کے مدعی بنیں۔ یہ بد عمل عالم ہی ہوتا ہے جو دنیا جہاں کو فساد کی طرف کھینچتا ہے۔ جب عالم فاسد ہو جائے تو جہاں بھی فاسد ہو جاتا ہے اور چپا چپے پر ہنگامے ہوتے ہیں۔ علماء کے بھیس میں پیشہ ور دین ساز، دین و مذہب کو گڑھنے اور لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہی میں مبتلا کرنے والے بیشتر لوگوں کا تعلق اہل علم سے رہا ہے، اور ان میں سے بعض افراد علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی ہے اور بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ باطل فرقوں میں سے ایک امیر جماعت نے ہماری انہی مراکز میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن چونکہ اس کی تعلیمات تہذیب اور تزکیہ نفس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے راہ حق میں قدم نہیں اٹھایا اور خباثتوں کو اپنے سے دور نہیں کیا ہے، لہذا وہ بہت زیادہ رسوا، ذلیل و خوار ہوا۔ اگر انسان خباثت کو خود سے جدا نہ کرے تو چاہے کتنا ہی زیادہ علم حاصل کر لے، اس کو دین و دنیا میں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا علم زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ثابت ہوگا۔ علم جب خبیث مرکز میں اترتا ہے تو اس میں خباثت بھرے شاخ و برگ پھوٹتے ہیں اور وہ شجرہ خبیثہ بن جاتا ہے۔ جتنے علمی مفاہیم سیاہ اور غیر مہذب قلب میں جمع ہوتے چلے جائیں گے، پردوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ نفس جو مہذب نہیں ہوا، علم اس کے لیے حجاب ظلماتی ہے۔ علم بہت بڑا حجاب ہے، اسی لیے تو عالم کا شر اور اس کی برائی اسلام کے لیے تمام شرور اور برائیوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ علم نور ہے، لیکن سیاہ اور فاسد دل میں ظلمت و سیاہی کے دامن کو زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے، طالب دنیا کے نفس میں بارگاہ ذوالجلال سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ علم توحید بھی اگر غیر خدا کے لیے ہو، ظلماتی حجابات میں سے ہے، اس لیے کہ اس نے ماں سوائے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو 14 قرأتوں کے ساتھ غیر اللہ کے لیے حفظ کر لے،
خوب رٹ لے اور بغیر دیکھے صاف صاف پڑھنے لگے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو سوائے حجاب اور خدا سے دوری کے اسے کسی قسم کا فائدہ نہ ہوگا، بلکہ حق سے دوری کی تہیں دل پر جمتی جائیں گی۔ اگر آپ پڑھیں، تکالیف اور زحمتیں جھیلیں تو ممکن ہے کہ آپ عالم ہو جائیں، لیکن عالم ہونے اور مہذب ہونے میں بہت تفاوت اور فرق ہے۔ مرحوم شیخ ہمارے استاد رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو کہتے ہیں کہ ملا و عالم ہو جانا آسان ہے لیکن انسان بننا مشکل ہے، یہ مقولہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے یوں ہونا چاہیے، ملا اور عالم بننا دشوار لیکن انسان بننا محال ہے۔ انسانی فضائل و مکارم کا حصول اور قوانین آدمیت کی پابندی وہ عظیم اور مشکل تر ذمہ داری ہے جسے آپ نے اپنے کاندھوں پر سنبھال رکھی ہے۔ آپ ہرگز یہ قیاس نہ کریں کہ اس وقت چونکہ آپ علوم شرعی کی تحصیل میں مشغول ہیں اور فقہ جیسے اعلیٰ ترین علم کو حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اب آپ مطمئن اور بے فکر ہیں اور تمام فرائض اور ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اگر خلوص دل اور قربت الہی کی نیت نہ ہو تو ان علوم سے بھی کوئی فائدہ میسر نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ان علوم کو حاصل کرنا رضائے الہی کے لیے نہ ہو اور آپ نے ہوائے نفس، کسب مقام و منصب اور اپنے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے اس راہ میں قدم رکھا ہو تو یہ سب آپ کے لیے ایک بوجھ اور وبال جان ہے۔ یہ اصطلاحات اگر غیر خدا کے لیے ہوں تو باعث عذاب اور وبال جان ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ ذہن میں محفوظ کرنا اگر تہذیب نفس، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نہ ہو تو مسلم معاشرے کی دنیا و آخرت کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ صرف ان اصطلاحات کو جاننے سے بات نہیں بنتی، یہاں تک کہ علم توحید بھی اگر جلائے نفس کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھی وبال ہے۔ کتنے ایسے افراد گزر چکے ہیں جو توحید کے عالم تھے لیکن انہوں نے گروہوں کو گمراہ اور راہ سے پھیر دیا، اخوان الشیاطین بن گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کی انہی معلومات کو آپ سے زیادہ بہتر انداز میں جانتے تھے، لیکن چونکہ راہ حق سے منحرف تھے اور ان کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ جب معاشرے میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے اور انہوں نے بہت سے افراد کو راہ حق سے پھیر دیا۔ یہ خشک اصطلاحات اگر تقوی اور تہذیب نفس کے بغیر ہو تو ذہن میں جتنی زیادہ جگہ پاتی جائیں گی، تکبر، غرور اور نخوت وسیع تر ہوتی چلی جائے گی، اور وہ بدنصیب عالم کے جس پر نخوت اور غرور نے اپنا سکہ جمایا ہو خود اپنی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے سوائے نقصان اور خسارے کے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص برسوں کی تعلیم، شرعی سرمایہ کی انصراف اور تمام اسلامی حقوق اور اس کی سہولتوں سے بہرور ہونے کے بعد بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے سد راہ بن جاتا ہے اور قوموں کو راہ حق سے پھیر دیتا ہے، اور ان تعلیمات، مباحث اور مراکز علم میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام کے صحیح تعارف اور حقیقت قرآن کو دنیا کے سامنے پیش نہیں ہونے دیتا، بلکہ ممکن ہے کہ ایسے شخص کا وجود اسلام اور علماء اسلام کی شناخت اور معرفت کی راہ میں معاشرے کے لیے سد راہ ہو۔